اب مدینے میں صرف 3 لوگ تھے جو طاقتور مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ مسلمان تھے جو بیچارے کمزور تھے، ضعیف تھے، جو موقع کی تلاش میں تھے، ان کے پاس مشرکین کو دینے کے لیے مال نہیں تھا۔ بعض ایسے تھے جو ڈرتے تھے کہ اگر ہم نکل جائیں گے تو مشرکین پکڑ کے ہم کو قتل کر دیں گے، تو ایسے کمزور قسم کے بہت سارے مسلمان تھے جو غریب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور کہا کہ تم رکے رہو، بس اتنا ہی کہا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور حضرت علی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے، آپ کے ساتھ ہی ان کا کھانا پینا تھا، تو جب تک اللہ کے نبی کا حکم نہیں ملتا یہ تو جا نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، دروازے کا کیواڑ آپ نے بند کرنے کا حکم دیا اور پوچھا گھر میں کوئی ہے تو نہیں؟ کہا کہ صرف میری بیٹیاں عائشہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ہی ہیں، ان کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ چکا ہے اور مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے، مگر کب کرنا ہے یہ ابھی تک نہیں آیا، مگر تم تیار رہنا، 2 اونٹنیاں تیار رکھو، ایک مجھے قرض دو، ایک تمہاری اونٹنی رکھو، جب بھی کبھی اللہ کی طرف سے حکم آئے گا ہم فوراً مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہوں نے یہ کہا کہ حضور میرا مال، میری اونٹنیاں، یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، پھر قرض لینے کی کیا ضرورت؟ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے قرض ہی دو، جب سہولت ہوگی میں تمہاری اونٹنی تم کو واپس لوٹا دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ واپس آئے اور آپ یہ سمجھ گئے کہ عنقریب ہجرت کا حکم آنے والا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ دیکھو میرے پاس مکے والوں کی امانتیں جمع ہیں، اور وہ لسٹ ان کے پاس سونپی اور پورے نام جو ہے ایک چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے تھے کہ فلاں کے اتنا سونا ہمارے پاس ہے امانت رکھا ہوا، اور فلانے کا اتنا چاندی ہے، اور فلانے کے اتنے موتی ہے، اور فلانے کے اتنے دینار ہے، اور فلانے کے اتنے درہم ہیں۔ مکے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سمجھتے تھے، اور وہ زمانے میں بینک وغیرہ تو تھے نہیں اپنا مال رکھنے کے لیے، پیسے رکھنے کے لیے، سونے چاندی رکھنے کے لیے، اس لیے پہلے زمانے میں لوگ گاؤں کے کسی شریف آدمی کو، امانت دار آدمی کو، اس پہ بھروسہ کر کے اس کے پاس اپنی امانتیں لے جا کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سارے مکے والوں کی امانتیں تھی۔ آپ نے حضرت علی سے کہا جب بھی کبھی ہجرت کا حکم ہوگا تم یہیں پر رہنا، لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے پھر تم مدینے کی طرف روانہ ہونا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی انتظار میں تھے کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا اور آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینے کی طرف روانہ ہوتے، کہ وہ دن بھی آ گیا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی، مگر ادھر مشرکین مکہ، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایکٹیویٹی، آپ کی ہر ایک کام کے اوپر پوری نظر، پوری واچ تھی ان کی، ایک ایک چیز وہ لوگ دیکھ رہے تھے، یہ کہاں جاتے کہاں اٹھتے، مسلمان ابھی کیا کر رہے، ان کا کیا مشورہ ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک ایک کرتے پورا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو چکا ہے،
تو ان قریب اب یہ بھی مکہ چھوڑ کے جانے والوں میں ہیں، ان کو جانے سے پہلے کچھ ایسا کیا جائے کہ دوبارہ یہ مکہ میں نہ آ سکے، یا پھر کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ اسلام کا نام و نشان ہی دنیا سے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مکے کے سارے قبیلے کے سرداروں کو جوڑا، مشورے کی میٹنگ بلائی، اور اس میں بیٹھ کے ہر ایک سے رائے لی، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اور اسی مجلس میں شیطان بھی جو ہے وہ انسان کی شکل میں شیخ نجدی بن کر حاضر ہوا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ چل رہا ہے۔ کسی نے کہا ان کو مکے سے در بدر کر دو اور مکے میں واپس آنے مت دو، تو دوسرے کہنے لگے اگر ایسا کریں گے تو وہ مکے کے باہر سارے قبیلوں کو ساتھ میں لے کے مکے پر حملہ کر دیں گے۔ سب اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ اتنے میں ابو جہل نے کہا میرے ذہن میں یہ رائے ہے، سارے قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو جائے، سب مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں ان پہ ایک ساتھ حملہ کر دے، تاکہ آپ کا قتل وہ سارے قبیلوں میں بڑھ جائے، تو آپ کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سارے مکے کے قبیلوں کا مقابلہ کر سکے۔ شیخ نجدی نے ابو جہل کو اپنی گود میں اٹھا لیا، جو شیطان تھا شیخ نجدی کی شکل میں۔ اس نے ابو جہل کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا کہ واہ کیا رائے دی ہے، اور ابو جہل کی رائے پر فیصلہ ہو گیا کہ اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب ہر قبیلے سے ایک نوجوان طاقتور چنا گیا، ان کے ہاتھوں میں تلوار دی گئی، اور اسی رات میں جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تھا، ان نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا۔ کھڑے رہو، یہ جیسی فجر کی نماز میں باہر نکلیں گے ان پہ حملہ کرنا ہے۔ اب وہ سب تیار پوری تلواروں کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو امانتوں کو بھولنا مت، میں تم کو یہاں صرف اسی لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ مکے والوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے تم فوراً مدینے کی طرف روانہ ہو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آپ کا جو ہجرت کا ارادہ تھا اس کا پہلا قدم آپ نے اٹھایا اور اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے۔ اب جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مشرکین جتنے بھی تھے تلواریں ننگی لے کر باہر کھڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ریت اٹھائی، سورہ یاسین کی تلاوت کی اور دونوں طرف ریت پھینک کے آپ چلے گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے آپ کے اور ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، رکاوٹ پیدا کر دی، ان کے آگے ان کے پیچھے، آپ کے دائیں آپ کے بائیں، اور ان کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، تو پھر وہ اندھے ہو گئے، اور اللہ کے نبی ان کی نظروں کے سامنے سے گھر کے باہر نکل رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ نکلے، اور نکلنے کے بعد اس لیے کہ ابھی مکہ چھوٹنے والا تھا، وہ وطن آپ کا چھوٹنے والا تھا جس وطن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے تھے، وہ حرم شریف، وہ بیت اللہ جس کے سائے میں آپ کا بچپن گزرا، جس کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا، جہاں پہ آپ کی جوانی گزری، جس کی گلیوں میں، جس کی وادیوں میں، جہاں پر آپ
نبی بنے، جہاں پر آپ نے دین کی دعوت دی، تبلیغ کی شروعات کی، آپ کا وطن عزیز مکہ مکرمہ اب آپ سے چھوٹنے والا تھا، پتہ نہیں تھا بیت اللہ دوبارہ دیکھنے ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے آپ عثمان ابن طلحہ کے مکان پر پہنچے۔ یہ عثمان ابن طلحہ وہ آدمی تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ دیکھ، تیرا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا بیت اللہ میں داخل ہونے کی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، اس دن تیرا کیا حال ہوگا، جہاں میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوگا، اور جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا رہوں گا۔ عثمان نے کہا اس دن عرب ذلیل ہو جائیں گے، وہ عربوں کی ذلت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان، تو زندہ رہے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا رہے گا، اور جہاں تو ہے وہاں میں کھڑا رہوں گا۔ بیت اللہ کی چابیاں آج تیرے ہاتھ میں ہے، اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اور اتنا کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوں گی کہ جس بیت اللہ کے سائے میں آپ کے 53 سال گزرے تھے، آج آپ کو اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ سیدھے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا وہ جاگ رہے تھے، دروازہ کھولا، کہا سوئے نہیں؟ کہنے لگے حضور، جس دن سے آپ نے ہجرت کے بارے میں مجھے اطلاع دی، میں اس دن سے کسی رات میں بھی نہیں سویا، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا آج کی رات میں ہی آپ کو ہجرت کا حکم مل جائے اور آپ میرے گھر پہ آ جائے تو آپ کو دیر ہو، یعنی میرے دروازہ کھٹکھٹانے میں اور میرے آنے میں دیر ہونے میں آپ کو تکلیف پہنچے کہ آپ اتنی دیر میرے دروازے پہ کھڑے رہے۔ اس لیے میں ہر رات کو یہ سوچ کر ہی انتظار کیا کرتا تھا کہ شاید آپ اب آئیں گے، آپ تب آئیں گے اور اس رات میں ہجرت کا حکم ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روانہ ہو گئے۔ 2 اونٹنیاں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، جس پر آپ نے سواری کی مکے سے مدینہ جانے کے لیے، اور یہ قافلہ جو ہے یہ سیدھے مدینے کی طرف روانہ نہیں ہوا مکے سے، بلکہ مکے سے اپوزٹ سائڈ میں، جو راستہ جیسے مدینے کو یہ راستہ جاتا ہے تو یہ راستے کی طرف آپ لوگ روانہ ہو۔ اس لیے کہ مشرکین کو شک تھا آپ ہجرت کریں گے تو مدینے کی طرف، مسلمانوں کی اکثر تعداد مدینہ ہجرت کر چکی تھی، اپوزٹ سائڈ روانہ ہوئے۔ اور پورا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی طے کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہی جبل ثور پہ جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد اس کے اوپر ایک غار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس غار میں قیام کریں گے، اور بعد میں جب حالات پوری طرح سے قابو میں رہیں گے پھر وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور وہ زمانہ ایسا تھا، بسوں کا، گاڑیوں کا، ٹرین کا تو زمانہ نہیں تھا، بلکہ پیدل اور اونٹوں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ پورا کیا پورا صرف پہاڑ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ سے اتر کے دوسرے پہاڑ پہ چڑھنا ہے، دوسرے سے تیسرے پہ چڑھنا ہے، وہ راستہ اتنا مشکل ہے، اگر ہمارے جیسا آدمی وہ راستے کو دیکھیں گا تو اس کے بدن پہ کانٹے آ جائیں گے، اور وہ سوچیں گا کہ یہ راستے پہ تو جانا دور کی بات، میں تو 1 کلومیٹر کا بھی سفر نہیں طے کر سکتا ہوں، اور وہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے بغیر رہبر کے۔ وہ زمانے میں گائیڈ ضروری ہوتا تھا، گائیڈ کے بغیر لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ جو گائیڈ ہوتا تھا اس کو راستوں کی معلومات ہوتی تھی کہ کون سے راستے سے جانا ہے اور سیدھا ہم منزل پر پہنچیں گے۔ بغیر رہبر کے اگر کوئی جاتا وہ تو بیچارہ بھٹک کے جانوروں کا شکار بن جاتا تھا پہاڑوں کے درمیان میں، وہ جا ہی نہیں سکتا تھا، اس کی پوری زندگی پہاڑوں کے بیچ میں بھٹکنے میں گزر جاتی تھی۔ اس کے لیے رہبر بہت ضروری ہوتا تھا، گائیڈ بہت ضروری ہوتا تھا۔
ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عبداللہ ابن اریقط بول کے مکے کا ایک گائیڈ تھا، اس کو کرائے پر پہلے سے طے کر دیا، ہم فلاں تاریخ کو یا فلاں وقت میں جب بھی جائیں گے تجھے اطلاع دیں گے، ہماری رہبری گائیڈنس کرنا پڑے گا، تیرا جو بھی معاوضہ ہوگا تجھے مل جائے گا، اس کو پہلے سے تیار کیا تھا۔ اب یہ دونوں پہلے تو دو ہی آدمی تھے، یہ دونوں سیدھا غار ثور پر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے 5300 فٹ جو ہے اس کی اونچائی ہے غار ثور کی، 5300 فٹ کی اونچائی۔ ہمارے آج کے زمانے میں بھی ہم لوگ گئے تھے غار ثور دیکھنے کے لیے، غار ثور میں بھی گئے تھے، وہاں ظہر کی نماز بھی پڑھے۔ اچھے اچھے نوجوان جو یہ ارادہ کر کے چلتے ہیں کہ غار ثور پہ جانا ہے، وہ غار ثور کی جب اونچائی دیکھتے ہیں تو ان کا آدھا بلڈ پریشر وہیں لو ہو جاتا، وہیں ہمت چھوڑ دیتے، نہیں بولتے بابا اپنے بس کی بات نہیں ہے، اپن چڑھ ہی نہیں سکتے بولے اس کے اوپر۔ بڈھے آدمی کی ابھی سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال ہے۔ 53 اور 54 سال کے دو آدمی، وہ دونوں اس پہاڑ کے اوپر رات کے اندھیرے میں چڑھ رہے ہیں، جب نہ کوئی راستہ تھا نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی بھی آپ چڑھ نہیں سکتے، درمیان میں کچھ جگہوں پہ راستہ ایسا، یعنی وہ جو بیچارے کچھ لوگوں نے راستے بنائے ہوئے ہیں پہاڑوں کو، پتھروں کو برابر کر کے، اس میں بھی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ زمانے میں جب کوئی راستہ نہیں تھا، کتنی مشکل اور پریشانیوں سے یہ دونوں لوگ رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر چڑھے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر جو قربانی دی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب رات کے اندھیرے میں چڑھے اس کے اوپر، اور وہاں جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے، اس لیے کہ وہ غار کئی سالوں سے، کئی زمانے سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، یہاں پہ کوئی غار ہے، وہ پورا بند پڑا ہوا تھا، اس میں جالے والے تھے، اس کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں جتنے سوراخ تھے اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے وہ سارے سوراخوں کو بند کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹے اور یہ بھی لیٹ گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی دیوار سے ٹیک لگا کر، اور اللہ کے نبی نے ان کے زانوں پر سر رکھا۔ ایک سوراخ جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے چادر ختم ہونے کی وجہ سے اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اس کے اندر ایک سانپ تھا، وہ سانپ آگے بڑھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پر ڈنک مارا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے، جس سے آپ اٹھ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پیر ہٹا لیا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور کسی جانور نے مجھے کاٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب دہن نکال کر اس جگہ پر لگایا، زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر میں کا جتنا بھی زہر کا اثر تھا وہ نکل گیا، وہ سانپ باہر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، جانتے ہو یہ سانپ وہ ہے جس نے اپنے پچھلے نبی کی زبان سے یہ سنا تھا، اس غار میں اللہ کے آخری نبی ہجرت کے وقت قیام کریں گے، یہ تب سے لے کے آج تک میرے انتظار میں ہیں، جس دن بھی وہ نبی آئیں گے میں ان کی زیارت کروں گا اور ان کے چہرے انور کا دیدار کروں گا۔ یہ دیدار کے انتظار میں تھا، اور آج وہ گھڑی جب آ گئی تو تمہارا انگوٹھا درمیان میں آیا، جس کی وجہ سے اسے ڈنک مارنا پڑا۔ وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہجرت کا واقعہ ہے کہ مشرکین نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لوگ دوڑائے اور آپ نے کیسے ہجرت کی، یہ سب اگلے جمعہ کو بیان ہوگا۔ جس کے دل میں سچی محبت رسول ہے وہ برابر وقت پہ پہنچ جائیں گا انشاءاللہ۔